السلام علیکم. ٹورڈز ہدایہ سے میں ہوں مظہر جاوید، اور آج میرے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست علامہ طلحہ علوی صاحب موجود ہیں. اور آج کی اس نشست کا جو مقصد ہے وہ سینکڑوں سالوں سے اسلام میں چلی آنے والی ان رسومات ہیں جو دین کے اندر ایکسٹرا ان کو نام دیا جاتا ہے کہ یہ دین کے اندر بدعات پیدا کر دی گئی ہیں. اور بغیر کسی وقت کے ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنے پیارے دوست کی طرف. السلام علیکم طلحہ بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ طلحہ بھائی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ محرم میں جو حسینی سبیل لگائی جاتی ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ ذرا اپنا دو ٹوک جواب دے واضح الفاظ میں۔ جائز ہے۔ بالکل جائز ہے. تو پھر اس آیت کا مطلب کہاں گیا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، کہ ہم نے حرام کر دیا گیا ان کے اوپر بہتا ہوا خون، مردار، اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا. ہاں، وہ آپ اس کا سیاق پڑھ لے، وہ ذبیحہ سے متعلق ہے، عام کھانے سے متعلق نہیں ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے گا تو اس پر اگر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا تو وہ نہیں کھایا جائے گا۔ البتہ اس کے علاوہ جو بھی کھانے پکائے جاتے ہیں، یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں اس عقیدے سے متعلق کچھ خرافات جنم لے چکی ہیں کہ وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. تو جہاں آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے کہ یہ اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتا، غیر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آیت کے اس حکم میں آ جائے گا. لیکن مسلمانوں پہ خام خواہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے. سید عائشہ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، یہ ہماری قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں لیکن ہمیں ابھی بھی ان کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہ ابھی بھی بتوں کے نام پر چیزیں پکاتے ہیں یا اللہ کے نام پر. تو رسول اللہ نے فرمایا زیادہ تحقیق نہ کرو، بسم اللہ پڑھو اور کھا جاؤ. تو اگر اس طرح کوئی کھانا پینا ہوتا بھی ہے تو اس میں کوئی اتنی قباحت کی بات نہیں ہے. سارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی رضا لینے کے لیے، تقرب اللہ کے لیے سارے کام کرتے ہیں. اس میں مجازن اگر حسین ابن علی کا نام لیا جائے تو ہمارے اردو میں عام چلتا ہے. جہاں واضح ہونا کہ سانو نہیں چاہیے اللہ، سانو حسین ہی چاہیے، تو وہاں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، نہ پانی پیے نہ کھانا کھائے. لیکن ابھی تک ایسے لوگ ملے نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو اس کا خود شیعہ علماء بھی رد کرتے ہیں. بہت اعلیٰ. اچھا، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ محرم میں جو نیاز حسین پکائی جاتی ہے اور لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے، غریبوں میں تقسیم کیا جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ کیا وہ جائز ہے؟ دیکھیں، شیعوں کی جو نیاز ہے اس پر تو ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ہم رائے ونڈ کے لنگر پہ چلتے ہیں. رائے ونڈ میں جو لنگر کھلایا جاتا ہے، کبھی وہاں پہ جا کے تحقیق کیا کہ وہ اللہ کے نام پر ہے یا مولانا طارق جمیل کے نام پر ہے؟ تو دیوبندیوں اور اہل حدیث کے بارے میں خام خواہ کا حسن ظن، بلکہ حسن ظن کیا قطعیت کے ساتھ آپ لوگ مانتے ہیں، تو اللہ تو اس وقت جانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو تشیع میں بھی بعض جہلاء کی وجہ سے آپ پوری قوم کی اس عبادت کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ وہاں پر بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوگا کہ چاولوں پر آپ چھری نہیں پھیرتے، نہ کھیر پر پھیرتے ہیں. کھانا کھانا ہے، غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی نیتوں سے کھانے کا کیا تعلق ہے؟ وہ جو آیت ہے وہ صرف ذبیحہ سے متعلق ہے. اور یہاں پر بھی بات وہی لوٹے گی کہ اگر وہ واضح طور پر کھلے دل سے کہے نا کہ سانو اللہ نہیں چاہیے، اللہ کی ہوندہ ہے، ہمیں تو علی ہی چاہیے، ہمیں تو زہرا چاہیے، ہمیں تو حسن و حسین چاہیے، اللہ کو سائڈ پہ کر دے. تو اب چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی کچھ نہیں سمجھ رہا، تو اب آپ والی بات ٹھیک ہے. لیکن آج ہمیں تو ایسا کوئی بندہ نہیں ملتا جو لوگ کہتے ہیں نا جناب سید آپ سے راضی ہوں، حسن و حسین آپ سے راضی ہوں، محمد مصطفیٰ آپ سے راضی ہوں. تو یہ مجازن کہا جاتا ہے. اصلاً خدا کے علاوہ تو کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو یا تو آپ کو شک ہے تو آپ پوچھ لیں کہ بھائی جان یہ پانی آپ کس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پلا رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے وہ بندہ آپ کا منہ دیکھتا ہے کہ اس کو اس جملے کا پتہ ہی نہیں ہوگا. لیکن لوگ اتنے جاہل ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے. تو حسین کی رضا ان کو پتہ ہوگی، بس ذہن میں ایک بات ہے کہ پیاسے کو پانی پلانا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، یا بھوکے کو کھانا کھلانا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. تو یہ بھی بس ایک سادہ سی بات ہے کہ اللہ کے نام کی نیاز یا اللہ کے نام کی نظر کا مطلب یہ ہے کہ کھانا ہم پکاتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے. تمام مسلمان یہی کرتے ہیں. آگے مجازن ہے کہ وہ فلاں کی طرف منسوب کر دے، فلاں کی طرف منسوب کر دے، فلاں کی طرف منسوب کر دے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں واضح کرنا ہے. اور یہ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. صرف ہمارے چونکہ وہ غلط فہمیاں اتنی عام کر دی گئی ہیں، جبریلوی یہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں سلفیوں کے ہاں جو ختم بخاری ہوتا ہے تو وہاں پر کھانا پکایا جاتا ہے، تو وہ امام بخاری کے نام کا ہی کھانا ہوا نا. بالکل. اس کے علاوہ اور جگہوں پر آپ دیکھ لیں مدارس کے اندر دستار بندی ہوتی ہے، وہاں پر بھی کھانا ہوتا ہے.
تو نام رکھ دینے سے کیا ہو جاتا ہے کہ یہ حسین ابن علی کی نیاز ہے یا یہ فلاں امام کا جشن ہے تو ہم نے خوشی میں کھانا پکایا ہے. آپ کو شک ہے تو پوچھ لینا تاکہ آپ کا تقوی کا جو حیضہ ہے وہ باہر آ جائے گا. بعض اوقات تقوی اوور لوڈ ہو جاتا ہے تو اس کو بیلنس کرنا چاہیے نا کہ ہم بھی اللہ کے قریب نہیں اور بھی بڑی دنیا قریب ہے. تو آیت کا فہم بھی بتا دی اور جو عوام میں چیزیں رائج ہے وہ بھی بتا دی. شک ہے تو پوچھ لیں, نہیں ہے تو حسن ظن رکھیں, بسم اللہ پڑھیں اور پی جائیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا اس کا دوسرا عکس یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جائز ہے, لیکن کیا یہ بدعت کے دائرے میں نہیں آتی کہ ایک ٹائم مقرر کر کے اس کے اندر وہ کام جاری کرنا جو پہلے کسی سے ثابت بھی نہ ہو اور پورے سال میں پھر وہ کام نہیں کرنا, ایک خاص موقع پہ کرنا, کیا یہ بدعت کے دائرے میں نہیں ہے؟ دیکھیں اصل میں کچھ حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ 1200 سال سے مسلمان امت کا رویہ دیکھ لیں کہ اس سے رکا کوئی بھی نہیں ہے. یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے دین میں کسی بات کو داخل کیا جائے فہو رد, تو وہ رد ہے ہمارے دین میں. سید عائشہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا, اور کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو دین آقا علیہ السلام لے کر آیا نا اس کے علاوہ کسی چیز کو دین بنانا, یہ بدعت ہے. نئی چیزوں کو بدعت نہیں کہتے, اور لغوی طور پر تو بدعت ہے ہی, ورنہ تو آپ تراویح نہیں ثابت کر سکتے. آج اہتمام کے ساتھ جو تراویح ہوتی ہے یہ حضور نے پڑھائی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے اور بھی کئی چیزیں ہیں, میں مثال نہ بھی دوں. اصل چیز یہ ہے کہ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح اسلام کی شعائر میں سے نہیں ہے, صحابہ کرام سے اس طرح ثابت نہیں, ائمہ اہل بیت سے ثابت نہیں, لیکن اس کی ممانعت کا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہاں جو حدود و قیود شریعت نے متعین کی ہے نا اس کو سامنے رکھ کر آپ نیکیوں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں, کمی بھی کر سکتے ہیں, تو ایک اچھا عمل ہے. ورنہ تو بہت سی اور چیزیں ہیں جو دیوبند میں ہیں, اہل حدیث میں ہیں. رائے ونڈ کا جو مرکز ہے یہ ثابت ہے سنت سے. جی میں تو اس کے قائل ہی نہیں ہوں, اس کا نہ بھی ہوں, آپ جس چینل سے بول رہے ہیں وہ بھی آپ کا ہی ادھر سے ہی سوال آ رہا ہے نا, تو میں سب کو بیچ میں ملا رہا ہوں. تو چلے اور طریقے سے بات کر لیتے ہیں. جس سائنسی ذریعے سے ہم امت تک یہ بات پہنچا رہے ہیں, رسول اللہ تو کبھی کیمرے کے سامنے آئی نہیں ہے, انہوں کو جی کیمرہ ہوتا ہی کوئی نہیں. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں تو حرام بھی تھا, یہ آہستہ آہستہ پھر جائز ہوتا گیا نا معاملہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر کافی اہل علم نے گفتگو بھی فرمائی ہے کہ بدعت کہتے کسے ہیں. اہتمام کے ساتھ کرنا, تاریخوں کے اوپر کرنا, تو اس پر بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سی چیزیں انتظامی ہوتی ہیں. 5 وقت کی نماز آج جس طرح اہتمام کے ساتھ مسجد میں ہوتی ہے نا, رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوتی تھی کہ اذان کے 15 منٹ بعد جماعت ہے. رسول اللہ جب آتے تھے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے, بعض اوقات تو گھنٹہ لیٹ ہوتے تھے. تو اب تو یہ انتظامی چیز ہے نا, اذان کو اس ٹائم پہ دینا ہے. مساجد میں آپ دیکھ لیں فجر کی نماز وقفے سے ہو رہی ہے ہر لحاظ سے. کچھ چیزیں انتظامی ہوتی ہیں, اس کے لحاظ سے پھر وہ تاریخیں رکھی جاتی ہیں, سالانہ تاریخوں پر وہ آتا ہے. رائے ونڈ کا اجتماع ہونا نہیں سال پر, بالکل ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ دعوت اسلامی والے بھی کہ چلے وہ تو ان کے پاس تو کاپی رائٹ ہے ہر چیز کا, لیکن یہ ہے کہ ان کا بھی ہوتا ہے. اچھا سلفیوں کے ہاں بھی کچھ سالانہ, اب تو ماشاء اللہ حضرت معاویہ کا عرس نکل آیا, ٹھیک ہے نا, اور ان کے نام کے قصیدے چینل کی طرف سے نہیں, سلفیوں کے ہاں بھی سلفی عرس نہیں مناتے لیکن قصیدے تو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے وہ ایک لاہور کے ہیں بڑے مشہور عالم دین ہیں, وہ تو ان کے قصیدے پڑھتے ہیں, بخاری کی روایات کو مشکوک کہتے ہیں. 80 کہیے تھے منکر حدیث, 100 کہیے تھے ماشاء اللہ سلفی. تو خلاصہ کلام یہ کہ بچا ہوا کون ہے؟ بچا ہوا وہ ہے جس نے کبھی کوئی نیا کام نہ کیا ہو, اس کو حق ہے وہ بدعت کہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے کرنے سے پھر سارے جائز ہو جائیں گے. سوال یہ ہے کہ آپ کس اصول پہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. پہلے وہ قاعدہ متعین کریں کہ رسول اللہ نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ کافی ہے, اس پر عمل کیا جائے گا, نجات کے لیے وہ کافی ہے. اب اگر مزید نیکی کے کوئی راستے تلاش کرتا ہے تو اصل قرآن و سنت میں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں کی اصل ہے ایصال ثواب. یہ ضرور ہے کہ ایصال ثواب کا طریقہ کون سا ٹھیک ہے کون سا نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ایصال ثواب چونکہ اصل ہے اس لیے اس کو جائز کی قبیل میں رکھا گیا ہے. اگر کوئی ان سارے معاملات کو اصلاً دین بنا کر پیش کرتا ہے اصلاً, تو اب آپ کا اعتراض ٹھیک ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ رد ہو جائے گا. اور اس کی چھوٹی سی مثال ہے, آپ اگر کسی سے کوئی بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال آپ یہ کام نہ کریں. اگر یہ دین نہیں ہے تو آپ اہتمام سے کیوں کر رہے ہیں؟ جی بالکل, اگر ایک سال نہ کرے تو اس میں کیا فرق؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1 سال آپ تراویح نہ پڑھائیں, دین ہے تو وہ تراویح چھوڑ دیں, اگلے سال ماتم چھاڑ دیں. شیعہ نو کہہ سکے ماتم چھاڑ دیو, ٹھیک ہے نا. اچھا ماتم کی طرف آتا ہے ابھی وہ نیاز, نیاز کی بات کر رہا ہوں کہ ان سے میں کہہ دوں گا کہ ان سنیہ تراویح چھاڑ دیتے تو نیازہ چھاڑ دیو,
تو آپ نے نہیں چھوڑنی، چونکہ آپ بھی غیر محسوس طریقے سے خلیفہ دوم کی اس سنت کو شرعی سنت بناتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو کیا حیثیت ہے دین کے اندر؟ ان کا طریقہ ہے نا، بالکل طریقہ. ہم اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ عین دین کیسے ہو گیا؟ پھر حضرت عثمان، اچھا سونی گال، عثمان غنی دی ازانہ 2 جمعے والیاں اہل حدیث کو نہیں دیندے، نہیں دیتے. لیکن تراویحاں پڑھا دیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عجیب اتفاق ہے جی۔ تو میں تو کہتا سارے رل جاؤ تو ساریاں بدعتیں سے پانی پھیرو۔ جائز ہے. ہمارے ہندوستان کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے تھے کھچر تے سواری کرنا سنت ہے، کاراں وچ نہیں بہنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے اسلام آباد کے ایک مولوی صاحب انہوں نے صوفہ ساڑ چھڑے آئی کہ بدعت ہے۔ اور میں اس پہ ایک شعر سناتا ہوں، سننے والوں کو پتہ لگ جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ چلے جانے آپ اگلا سوال کریں۔ نہیں سنا دیں کوئی وہ شعر ہے، شبیر سے جو برسر پیکار ہوا ہے، اکثر وہی برقعے میں گرفتار ہوا ہے۔ جی اگلا سوال کریں۔ بہت خوب، بہت اچھا جواب دیا طلحہ بھائی۔ ہاں۔ اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ماتم حسین کرنا، زنجیر زنی کرنا، خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا، جیسے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک مت کرو، یہ کرنا جائز ہے یا کیا اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق؟ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا اسلام نے سینہ کوبی کرنے سے اور اس طرح کی باقی جو آپ نے نام لیے بالمفہوم روایت میں بیان کر رہا ہوں، منع فرمایا ہے کہ آپ غم کا اظہار اس طرح نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے۔ تشیع کے اندر بھی بعض اہل علم زنجیر زنی سے، قمع زنی سے اور غیر معمولی یا حساس قسم کے ماتم سے منع ہی کرتے ہیں، بعض اس کے جواز کے بھی قائل ہیں، لیکن ہم تو بالکل بھی قائل نہیں ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی کی عزاداری کا تعلق نہ ماتم سے ہے، نہ زنجیر زنی سے ہے، اور نہ باقی جو عزاداری کی رسومات پنجاب کے اندر یا باقی علاقوں میں رائج ہیں، ہم اس کے بالکل بھی حق میں نہیں ہیں۔ ہاں سیدنا حسین کے غم میں رونا چاہیے، غیر اختیاری طور پر آنسو نکلے یا آپ اہتمام کے ساتھ ان کے مصائب کو سنیں تو آنسوؤں کی حد تک ہے۔ بہت اگر غیر ارادی طور پر اس کا یوں ہاتھ آ گیا تو میں چونکہ اہل تسنن میں تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے نا، تو ہم اس کے بھی جواز کے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ پھر مجذوب ہے نا، وہ تشیع کے ہاں ایک جواز نکالا جاتا ہے بی بی عائشہ کی اس روایت سے، حالانکہ اس روایت کا وہ مطلب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسند احمد کی یا سیدہ سارہ کی روایت میں جو ذکر ہے کہ جب فرشتوں نے آ کر بشارت دی تو اس کا بھی محل کچھ اور ہے، تو ہم کسی صورت بھی اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ سیدنا حسین کی عزاداری کو لے کر پوری دنیا میں جو رسومات رائج ہیں، ہم ان شیعہ علماء کے ساتھ جو بھی اس کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت خوب۔ ایک انتہائی جو اہم سوال ہے اس پوڈ کاسٹ میں جو میں نے کرنا ہے، وہ اہل تشیع اور اہل سنت کے ہاں دونوں میں پائی جاتی ہے، زیادہ ایکسٹریم کے ساتھ، اور وہ بھی جو ہے اسی طرح بدعت کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ علم لگانا جو ہے کیا وہ جائز ہے؟ اور اس کے اوپر جو پنجہ وغیرہ لگاتے ہیں ہر سال 10ویں محرم کے دن چینج کرنا، اہل سنت بھی کرتا ہے اور اہل سنتوں کے ہاں یہ دونوں، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ حلت اور حرمت اور جواز اور عدم جواز کے لیے دلیل یا قرآن سے یا سنت سے، یہی ماخذ دین ہے نا۔ تو قرآن مجید میں جو حلت اور حرمت کے قاعدے قانون اللہ نے بتائے ہیں اس کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے، مصیبت غم خوشی اللہ مالک ہے سب چیزوں کا، کسی چیز کے آنے سے کسی چیز کے جانے سے نہ نقصان ہے نہ نفع ہے۔ سیدنا انس کو آقا علیہ السلام نے یہی نصیحت فرمائی کہ ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ نے نہیں چاہا نا تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ نے چاہ لیا کہ تیرا فائدہ ہونا ہے تو کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب اس پر آئیں، اگر کسی شخص نے اس نیت سے اپنے گھر پر غازی عباس کا علم لگایا ہے کہ میری مشکلیں ٹل جائیں، میری مصیبتیں ٹل جائیں، تو یہ عقیدے کے اندر ایک بدعت ہے، بلکہ شرک کی طرف بھی بات جا سکتی ہے۔ محبت عقیدت اگر آپ کہتے ہیں تو بالکل تبرکات کے ساتھ ایک نسبت تو ہوتی ہے نا، ہم اپنے والد کا کرتا سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کی جوتی سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کی تصویر سنبھال کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نشانی کے طور، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کوئی کسی وہ پائپ کو اسٹیل کا لکڑی کا اس کو کپڑا لگا کر جھنڈے کی صورت بنا کر گھر میں لگاتا ہے یا ٹیبل پہ رکھتا ہے، نیت اس کی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نسبت ہے، نسبت کہ بس میں ان ہستیوں سے ایک منسوب کر رہا ہوں اس چیز کو، میں اس کی کوئی شہ نہیں دے رہا۔ اہل تسنن کے ہاں کوئی شعار بھی نہیں ہے اور ہم نہ لگاتے ہیں، نہ آئندہ شاید اس کو لگائیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جواز ہے نا وہ اس نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر تو وہ نیتیں تو بالکل حرام ہے، وہ تو آپ نالین پاک جو آقا علیہ السلام کا ہمارے بریلوی بھائی یہاں پر لگاتے ہیں، یہ بریلویوں سے بھی مخاطب ہوں کہ غازی دا علم چبھ دے تے اپنا نالین نہیں چبھدا،
بالکل ٹھیک ہے نا. اس کو غازی عباس نے کیا شعر بولا ہے, آپ شعر سنتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے نا. آپ کی سماعت بڑی خوبصورت ہے. وہ غازی عباس نے, قبلہ اجازت ہو تو شعر سنا دوں. غازی عباس نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے. یزید کو, سوری وہ تو وہاں تو تھا ہی نہیں, شمر کو مخاطب کر کے کہا, وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے, کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے. ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھاتے سے شیاں پیاں رانیاں ہوتی ہے نا, نسبتیں ہوتی ہیں نا. نسبت کے طور تو یہ نسبت ہے غازی عباسی علمدار سے. بادشاہی مسجد میں آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے صحابہ کے تبرکات پڑھیں, سارے دیکھنے جاتے ہیں, وہ اصلی ہیں. ٹھیک ہے نا. غلاف کعبہ تسی لے کے آندے ہو, ٹھیک ہے نا. تو اصل چیز وہی ہے ہر سال نہیں ہوتا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, عزت ذلت کا مالک اللہ ہے, بگڑی بنانے والا بگاڑنے والا اللہ ہے. اس چیز کے آ جانے سے کچھ نہیں ہونا ہے. یہ میں صرف اپنی محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے ایک چیز کو, ہم آقا علیہ السلام کے روزے کی تصویر گھر میں لگاتے ہیں نا, کیا سمجھ کے لگاتے ہیں. وہاں پر بھی یہ نیت کریں گے تو معاملہ کچھ اور ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام, اس کے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. لگانے کا تعلق نیت سے ہے. انما الاعمال بالنیات, وہ نیت درست کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں, سنی بھی لگائے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کا جھنڈا لاندو نا چاہتے, لگاتے ہیں سب. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنا کہ خان صاحب کو راضی کرنا, جو بھی کہہ محبت میں لگاتے ہیں. ہاں, تو بس یہی چیز ہے کہ اس کا تعلق نفع نقصان سے نہیں ہے. لوگ محبت اور عقیدت میں لگاتے ہیں. البتہ غلوف سے بچنا چاہیے اور عقیدے کی خرافات سے بچنا چاہیے. مستند اہل علم کی رہنمائی میں ان چیزوں کو کرنا چاہیے. باقی اس پر اور بھی بڑے دلائل ہیں کہ اس میں بظاہر تو کوئی بری چیز نہیں ہے, معاملہ نیت اور عقیدے کا ہے. بہت خوب, آپ نے اس چیز کو نیت پر ڈیپینڈ کر دیا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ جو اہل سنت کے ہاں جتنے بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں اور اہل تشیعوں میں, وہ اکثر اس کے نیچے دیے وغیرہ جلا دیتے ہیں وہ برکت کے لیے. غلط ہے نا, یہ غلط ہے نا. غلط ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں نے پہلے نیت کا کہا, دیکھا نا شرعی, میں نے جملہ بولا شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھ کر. اب آپ پوچھیں گے شرعی حدود و قیود کیا ہیں, تو جب آپ شرعی حدود و قیود کو سامنے رکھیں گے تو شاید لگانا بھی منع ہو جائے. ٹھیک ہے نا. شرعی حدود و قیود, اب آپ دیکھ لیں کسی شیعہ مستند عالم کے گھر پہ علم نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کوئی تشیع کے ہاں بھی شعار نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تشیع کے ہاں بھی, میرے کئی دوست ہیں شیعہ علماء, ان کے گھر پہ علم نہیں ہوتا. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تشیع کے ہمیں کو فرض واجب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ بس ایک مناسبت ہے, نسبت ہے, یاد دہانی کے لیے ہے چیزیں کہ ہم وہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. بس بدگمانی سے بچنا چاہیے. اور میں آپ کو آخری بات بتاؤں, علم لگانا یہ ان کے ہاں چھوٹا گناہ ہو جائے گا. آپ جو اس سے بدگمانی کریں یہ بڑا گناہ ہے. کہ خام خواہ دے شک کیتے جاؤ, آپ تمہیں پتہ ہے کیوں لائی بیٹھا ہے. ٹھیک, میں نے وہی عرض کی نا, آپ کی بھی نیت اس کی بھی نیت, اور قرآن نے اور حدیث نے واضح کیا کہ نیتوں پر سارا مدار ہے. آپ اس کو دیکھ لیں. یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء دیوبند کے ہاں یا علماء اہل حدیث کے ہاں ایک بات معروف ہے کہ یہ توحید میں بڑے پکے ہیں تو ان میں کوئی مشرک نہیں ہوگا. استثناء تو دینا چاہیے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ تشیع کے ہاں اگر ایک بات معروف ہے کہ یہ صحابہ کو اس طرح نہیں مانتے یا فلاں بات میں غلوف کرتے, تو بھائی اچھے لوگ بھی ہیں, اگر وہاں گنجائش ہے تو یہاں بھی دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کی دلیل پر علم لگا کے گناہ گار ہوگا. بھائی تسی ڈبل گناہ گار ہو. قرآن نے منع کیا ہے ٹوہ لگانے سے, بس بدگمانی کرنے سے. وہ تو جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نیت کو دیکھیں اور مسلمانوں کو دیکھیں, سنیوں کو دیکھیں. ابھی جو کعبے پر غلاف ہے یہ رسول اللہ سے ثابت ہے. کس نیت سے لگاتے ہیں, نیت دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے نا. نیت کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ وہ عمل, ہاں یہ ضرور ہے کہ عمل ٹھیک ہو پھر نیت ہے. اگر تو عمل ہی حرام ہے تو جتنی اچھی نیت کر لیں فائدہ ہی نہیں ہے نا. پہلے عمل کو دیکھیں کہ عمل اصلاً ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سیدنا سعد نے آقا علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ میں اپنی والدہ کے لیے اصالِ ثواب کرنا چاہتا ہوں, تو مفہوم بیان کرنا. اور روایت کا آقا علیہ السلام نے کہا اپنی والدہ کے نام سے کنواں کھدوا دو. اپنی والدہ کے نام سے کنواں کھدوا دو. وہ نظر اللہ نیاز حسین دے وچ آ گیا. اپنی والدہ کے نام سے کنواں کھدوا دو, لوگ اس سے پانی پئیں گے تو تمہاری والدہ کو ثواب ملے گا. اس کنویں کا نام پڑ گیا تھا ام سعد, سعد کی ماں کا کنواں. ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر کوئی سبیل حسین نام رکھ دیتا ہے یا لنگر حسین نام رکھ دیتا ہے یا غازی عباس کے علم کی نسبت دیتا ہے, ہاں میں یہ ضرور آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ کچھ چیزیں میں بظاہر میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا, جو کہ اس سے مزید
اور باتیں جنم لیتی ہیں. اہل علم اپنی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ وہاں جس طرح ہم اس طرح ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں, دیے جلاتے ہیں, کہ چلیں تھوڑا بہت آپ وہ کپڑے کا بوسہ لیتے ہیں, تو یہ بھی اپنی اپنی عقیدت کے مظاہر ہیں. جھک بھی جاتے ہیں آگے. اور ہاں نہیں سجدہ اللہ دی ذات نو, جھکنا اللہ دے سامنے, ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ اگر آپ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں تو قومی ترانے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ جی جی ٹھیک ہے نا. وہ شرعی حدود و قیود ہیں, یعنی کہ جہاں جہاں گنجائش نکل رہی ہے میں دے رہا ہوں, جہاں نہیں نکل رہی میں نہیں دے رہا. کوئی دیا جلانا ثابت نہیں ہے, یہ تو ہندوانہ رسومات ہے نا. دیا جلانے سے کیا ہو جائے گا؟ جب بوجھ بھی جائے تو کی ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. کچھ بھی کوئی نہیں فرق نہیں پڑتا, کچھ بھی نہیں ہونا. تو یہ آگے کی جو چیزیں ہیں نا, یہ نامناسب ہیں, ناجائز ہیں, اور مستند جن سے ہمارا تعلق ہے وہ بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے جو چیزیں امام بارگاہوں میں نصب کی جاتی ہیں نا, اس کے آس پاس یہ کام کیے جائیں. البتہ اگر ان کے ہاں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, ہو رہا ہے, ہم اس کا کیا کہہ سکتے ہیں, ان کے دلائل کی بھی قدر کرتے ہیں, جی ایسے. عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. نیت کو آپ دیکھ لیں, نیت کس درجے کی ہے, اس کے بعد فیصلہ ہو کہ آپ کیوں لگا رہے ہیں. اور کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ یہ بھی کہہ دیں کہ جلے پتر کو جنہیں تو نہ لا, تو وہ پھر اسی طرح ہے کہ نسبت ہے, محبت ہے, بس میری ایک عقیدت ہے. اور دیکھیں بعض چیزوں میں دلائل نہیں دیکھے جاتے نا, دلائل دیکھے جاتے جب دین زیر بحث آتا ہے. اگر میری محبت شرعی حدود کے اندر ہے تو بس ٹھیک ہے, میں کون سا آپ پہ لازم کروں کہ آپ بھی لگائیں. اب باقی چیزوں کا آپ معائنہ کر لیں کہ طلحہ صاحب ان ڈیوے کیوں آ گئے, طلحہ صاحب ہونتا اتبو سے شروع ہو گئے, تو سجدے شروع ہو گئے, تو وہ ساری چیزیں حرام ہیں, اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ شریف کو چومنے سے سعودی حکومت نے روکا ہے نا, حالانکہ چومنا منع نہیں ہے, لوگ ادب میں چومتے ہیں, عقیدت میں چومتے ہیں, لیکن بے ادبی کا شائبہ زیادہ ہے, رش زیادہ ہوتا ہے نا, اور لوگ محبت میں پاگل بھی ہو جاتے ہیں پھر, ٹھیک ہے نا. اچھا ایران کے اندر بھی اب وہی آداب ہے کہ زیادہ وہ اس کے قریب اس طرح نہیں جانے دیں, لیکن وہاں پر چونکہ لوگوں کو شعور بھی ہے, اور رش کے اندر بھی نا آداب کا خیال کرتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کو نا ادب تو ہے, لیکن وہ بعض اوقات بے قابو بھی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح چیزوں کا لحاظ کر کے, خیال کر کے, اگر کوئی شرعی حدود میں رہتا ہے, وہ جب آپ تفصیل پوچھیں گے نا تو اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیں گے, کہ بار بار آپ شرعی حدود کیے جا رہے ہو, ہیں کیڑیاں. تو کچھ تو میں نے بتا دی ہیں کہ سجدہ اللہ کی ذات کو ہے, جھکنا اللہ کے سامنے ہے. اور ٹھیک ہے آپ ادب سے کھڑے ہیں, تو اس میں بھی نیت دیکھنے بھی کیوں کھڑے ہیں, وہ سیدنا عباسی علمدار تو نہیں ہے نا, ان کے سامنے آپ ادب سے کھڑے ہوں. البتہ عقیدت کا مظہر ہے, ہم تو نیت پوچھیں گے کہ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. ان شارٹ انما الاعمال بالنیات. ہاں ٹھیک ہے جی, اعمال کے ساتھ, نیت کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا, اور شرعی حدود کا لحاظ رکھا جائے گا, تو یہ حرام نہیں ہے. بار جزاک اللہ خیر طلحہ بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. وما علینا الا البلاغ.